Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, this is our first lecture of Romantic and Victorian poetry. और इस लेक्चर में हम विलियम ब्लेक की पोएम द ऑगरीज ऑफ इनोसेंस को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, ये पोएम विलियम ब्लेक की पोएम्स कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में इंक्लूडेड है और ये पोएम काफ़ी लंबी है. इस लेक्चर में हम हाफ पोएम को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग हाफ को हम डिस्कस करेंगे. और स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पोइट की बायोग्राफी को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम वो पहले ही कर चुके हैं. तो पोएम को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इसका टाइटल देखते हैं. स्टूडेंट्स, ऑगरी असल में कोई साइन या ओमेन होता है जो किसी फ्यूचर इंसिडेंट को इंडिकेट करता है, यानी कि फ्यूचर की पेशेनगोई करता नज़र आता है. तो पोइट इस पोएम में बहुत से ऑब्जेक्ट्स को इनोसेंस की ऑगरीज के तौर पर यू कैन से कि इंट्रोड्यूस करवाता है. शायद ब्लेक उस इनोसेंस की बात कर रहा है जो कि एडम और ईव जन्नत में रखते थे जब उन्होंने फॉरबिडन ट्री का भी फ्रूट नहीं खाया था. तो उस वक्त वो बहुत इनोसेंट थे. तो ब्लेक इस पोएम में पास्ट और प्रेजेंट को इमेजिन करता है और इवन यू कैन से कि फ्यूचर को इमेजिन करता है जब इंसान दोबारा से अपनी इनोसेंस जो है वो गेन कर लेगा और खुदा के साथ उसका ताल्लुक जो है वो पहले की तरह जो है वो मजबूत हो जाएगा. और स्टूडेंट्स, इसका जहाँ तक थीम का ताल्लुक है तो ये पोएम उस करप्शन और इनह्यूमैनिटी को हाईलाइट करती है जो बहुत ही डीप रूटेड है इस दुनिया में. शायर ने पोएम में नेकी और बदी के दरमियान कन्फ्लिक्ट को प्रेजेंट किया है और पोइट बताता है कि इंसान अपनी इनोसेंस खो चुका है और करप्शन और जुल्म में बहुत आगे जा चुका है. इस पोएम में शायर ने जगह जगह एनिमल इमेजरी यूज़ की है कि किस तरह इंसान अपने फ़ायदे के लिए मासूम मखलूक पर जुल्म करता है. तो स्टूडेंट्स, पोएम को स्टार्ट करते हैं. इसकी फर्स्ट 4 लाइंस देखें. टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड एटर्निटी इन एन आवर. ये जो पहली 4 लाइंस हैं ये तमाम पोएम का एसेंस है. समझे कि शायर ये कह रहा है कि दुनिया को ग्रेन ऑफ सैंड में देखना यानी कि रेत के ज़र्रे में देखना मुमकिन है और एक जंगली फूल में पूरे आसमान को देख लेना भी मुमकिन है. ठीक है, ये दोनों चीज़ें मुश्किल लगती हैं लेकिन इनको शायर कहते हैं कि ये मुमकिन है. और इन्फिनिटी को यानी कि लामहदूदियत को, लामहदूदियत होती है ना जिसकी कोई हद ही नहीं होती है, लिमिटलेस होती है, तो लामहदूदियत को अपनी हथेली में अपनी पाम में पकड़ लेना भी मुमकिन है. और एटर्निटी को यानी कि हमेशगी को, सारे वक्त को एक घंटे में कैद कर लेना भी मुमकिन है. मगर इंसान की ब्रूटल नेचर को बदलना नामुमकिन है. इंसान के जुल्म को एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं है. इंसानों के ब्रूटल रवैयों को बेहतर बनाना मुमकिन नहीं है क्योंकि वो सिर्फ खुदा ही कर सकता है. ये इंसान के बस की बात नहीं है कि इंसान के जुल्म को जो है वो एक्सप्लेन कर सके, उसकी नेचर को बदल सके. तो ये जो 4 लाइनें हैं ना, ये यू कैन से कि पूरी पोएम का एसेंस है. अब वो नेक्स्ट लाइंस में क्या कहता है. नेक्स्ट लाइंस में स्टूडेंट्स वो जो है वो ब्लेक इंसान के जुल्म और ख़ुदगर्जी को एक्सप्लेन करता नज़र आता है डिफरेंट टाइप की एनिमल इमेजरी यूज़ करके. इंसान के जानवरों पे, मासूम जानवरों पे जुल्म और सितम को एक्सप्लोर करके वो इंसान के जुल्म को एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है, इंसान की ख़ुदगर्जी को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि वो किस तरह अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कमज़ोर मखलूक पे जुल्म करता है. अब वो क्या कहता है कि आर रॉबिन रेड ब्रेस्ट इन अ केज puts all heavens in a rage. A dove house filled with doves and pigeons shudders hell their all its region. ठीक है, क्या कहता है कि ये जो लाल सीने वाला एक परिंदा है रॉबिन, ठीक है, ये एक परिंदा होता है जिसका जो ब्रेस्ट होती है वो लाल होती है. तो लाल सीने वाला एक परिंदा, उसे केज में बंद कर देने से, वो परिंदा जो फ़ज़ा में आज़ाद उड़ता है, जब उसे कैद कर लिया जाता है तो क्या होता है कि आसमान भी गुस्से में आ जाता है. ठीक है, और अ डव हाउस फील्ड विद डव्स एंड पिजन्स शडर हेल थ्रू ऑल इट्स रीजन्स. यानी कि जब ये जो डव्स हैं और पिजन्स हैं, ये मासूम परिंदे, इनको जब इंसान कैद कर लेता है घरों को सजाने के लिए, अपने कारोबार करने के लिए, यानी खुद को मटेरियल बेनिफिट देने के लिए,
ٹھیک ہے. تو یہ اس سے جہنم کا ہر کونا کانپ جاتا ہے، مزید بھڑک اٹھتا ہے. اور یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھیں اسٹوڈنٹس کہ یہ انوسینٹ کریچر یعنی کہ پجن، ڈو، لیمپ وغیرہ ولیم بلیک کی پوئٹری میں یہ کرائسٹ کا سمبل ہے، جیزس کا سمبل ہے. ٹھیک ہے. تو انسان ان پرندوں کو اپنے میٹیریل بینیفٹ کے لیے، اپنی پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے، اپنی خوشی کے لیے قید کرتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ شڈر ہیل تھرو آل اٹس ریجنس. اس سے جہنم کا ایک ایک کونا جو ہے وہ کانپ اٹھتا ہے. نیکسٹ ہم لائنس دیکھیں. A dog stopped at his master's gate predicts the ruin of the state. A horse misused upon the road calls to heaven for human blood. تو اس میں کیا کہتا ہے پوئٹ کہتا ہے کہ ایک کتا جو اپنے مالک کی دہلیز پر بھوکا مر جاتا ہے، وہ اصل میں پوری سلطنت کی تباہی ہوتا ہے. A dog stopped at his master's gate predicts the ruins of the state. یعنی کہ ایک کتا جو اپنے مالک کی دہلیز پر بھوکا مر جاتا ہے نا، وہ اصل میں پوری سلطنت کی تباہی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کتے پالتے ہیں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، مگر اس کا خیال بھی نہیں رکھتے. تو شاعر کہتے ہیں کہ ایک کتا جو بھوکا مر جاتا ہے وہ پوری سلطنت کی تباہی ہے. آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو اس کے لیے بھی میں جواب دہ ہوں گا. تو اسٹوڈنٹس اصل میں نا یہ جو ہے یہ ریفرنس ہے ولیم بلیک نے فرینچ ریولوشن کی طرف دیا. ٹھیک ہے. بلیک کی پوئمز کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ باتیں ذہن میں رکھنی ہوں گی. ایک تو یہ کہ یہ مسٹک پوئٹ ہیں، ان کی پوئمز جو ہیں وہ ہمیں ان کی پوئمز میں ہمیں ریلیجیس افیکٹ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ ان کی پوئمز میں فرینچ ریولوشن کا اور امریکن ریولوشن کا بہت افیکٹ ہے. ٹھیک ہے. ان دونوں ریولوشنز نے نا ان پہ بہت زیادہ اثر ڈالا تھا. اور کہ انگلینڈ میں جب انڈسٹریل ریولوشن آئی تھی تو وہ بہت زوروں کے ساتھ سامنے آئی تھی اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، جس سے پور کلاس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی. چائلڈ لیبر کا ایشو بہت زیادہ سامنے آیا تھا، اور بچے جو ہیں وہ چمنی سویپنگ کا کام کرتے تھے اور چمنی سویپنگ کی وجہ سے ان کو لنگس کینسر ہو جاتا تھا. بہت سارے بچے لنگس کینسر کی وجہ سے مر گئے. اب یہاں پہ جو ہے نا فرینچ ریولوشن کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. ٹھیک ہے. کیسے فرینچ ریولوشن کی طرف اشارہ ہے کہ جب فرینچ ریولوشن ہوئی تھی تو وہ اس وقت غریبوں پر بہت زیادہ ٹیکس لاگو کر دیے گئے تھے، اتنے زیادہ کہ ان کے پاس گزارا کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا. تو الٹیمیٹ اینڈ اس کا کیا ہوا کہ ان کی سلطنت تباہ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہی چیز اس نے شاعر نے کہی ہے کہ اگر ایک کتا جو ہے وہ مالک کی دہلیز پر مر جاتا ہے بھوکا تو وہ اصل میں پوری سلطنت کی تباہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. A horse misused upon the road calls to heaven for human blood. اور یہ جو ہارس ہیں، ڈونکیز ہیں، یعنی کہ ڈومیسٹک اینیملز جن کو برڈن اٹھانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، یعنی بیسٹس آف برڈن، ان کو مس یوز کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آسمانوں کو بھی غصہ آ جاتا ہے، یعنی کہ خدا ناراض ہو جاتا ہے. نیکسٹ لائنس دیکھیں. ایچ آؤٹ کرائی آف ہنٹیڈ ہیئر a fiber from the brains does tear, a skylark wounded in the wing, a cherubim does cease to sing. تو نیکسٹ لائنس میں وہ کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں اسٹوڈنٹس، ایک خرگوش جو ہوتا ہے، ایک کھیر جو ہوتا ہے، وہ کتنا نازک اور خوبصورت جانور ہے، مگر جب شکاری اپنی صرف مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے، اپنے پلیئر کے لیے اسے شکار کرتا ہے تو اس کا کیا قصور ہوتا ہے اس میں؟ ٹھیک ہے. اور پھر جب اس کو شکار کیا جاتا ہے، جب اس ہیئر کی تکلیف سے آہ نکلتی ہے، چیخ نکلتی ہے، تو وہ دماغ کے ہر ریشے کو پھاڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے. A fiber from the brains does tear. وہ دماغ کے ہر ریشے کو پھاڑ دیتی ہے. وہ ایک سینسیٹیو انسان کے دماغ کو چیر پھاڑ دیتی ہے. اور ایک اسکائی لاک جو ہوتا ہے، جب اس کو ہنٹرز مارتے ہیں، wounded in the wings، یعنی کہ جب اس کو مارتے ہیں تو وہ اکثر اسکائی لاک تو مر جاتے ہیں، مگر اکثر وہ بچ بھی جاتے ہیں جب ٹھیک نشانہ نہیں لگتا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے بیچاروں کے پر زخمی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو یہ چیریبم یعنی یہ ایک فرشتے کا نام ہے، فرشتہ ہے، اس کو فرشتے کو کہتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ڈز سیز ٹو سنگ، وہ گانا گانا بند کر دیتے ہیں دکھ سے اور اداس ہو جاتے ہیں.
उसके बाद देखें, द गेम कॉक clipped and armed for fight, does the rising sun affright, every wolf and lion's howl raises from hell a human soul. अब वो यहाँ पे क्या कहता है, वो यहाँ ये कहता है कि जो गेम कॉक होते हैं, गेम कॉक आपको पता होगा मुर्गों की गेम होती है, लड़ाई होती है, ठीक है, ये लोग अक्सर एरियाज में मुर्गों की लड़ाई वगैरह करवाते हैं, तो उनको वो लड़ाई कराने के लिए कैसे तैयार करते हैं, सोचिए वो ये करते क्यों है, इंसान अपने प्लेयर के लिए ब्रूटल किस्म की एक्टिविटी करता है, ये जुल्म और सितम वाला काम करता है, और इनको लड़वाने के लिए इनको आम किया जाता है, इनको कैसे आम किया जाता है, इनके पैरों पर कील ठोंके जाते हैं, ठीक है, और ताकि वो दूसरे मुर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके लड़ाई में, तो इससे उनको कितनी तकलीफ होती होगी। तो इंसान, वो शायर ये कहता है कि वो इंसान की ये जो हरकतें हैं ना, इतनी ब्रूटल किस्म की हरकतें, द सन दस द राइजिंग सन एफ्राइट, ये सूरज को भी खौफजदा कर देती हैं। सूरज कितना पावरफुल है, कितना मतलब इसमें से हीट जो है ये देता है, और कितना गर्म होता है, कितना पावरफुल होता है, मगर इंसान की ये बेरहमी देखकर वो भी डर जाता है। और वुल्फ और लायंस की आवाज़ें जो अपने जैसे जानवरों पे ये जुल्म और सितम देखते हैं ना, ये वुल्फ और लायंस, तो ये भी चीखते हैं, तो इनकी आवाज़ें होती हैं, इनकी दुख से भरी हुई आवाज़ें होती हैं, वो हेल में मौजूद इंसानों की रूहों को भी जगा देती हैं। नेक्स्ट लाइन्स में वो क्या कहते हैं, द वाइल्ड ईयर वॉन्डरिंग हियर एंड देयर कीप्स द ह्यूमन सोल फ्रॉम केयर, द लैम्प मिसयूज्ड ब्रीड्स पब्लिक स्ट्राइफ एंड येट फॉरगिव्स द बुचर्स नाइफ। ये कहते हैं कि ये जो हिरन होती है, और कितने मज़े से ऐसे कलांचें भरती हुई इधर उधर भागती है, कितनी खूबसूरत लगती है, आज़ाद होती है तो इंसान को दुआ देती है, ठीक है, और ये जो लैम्प होता है, लोग इसको मिसयूज़ करते हैं, जब इसको मिसयूज़ किया जाता है, इसको काटा जाता है, तो ये इंसान की फसादी फितरत की निशानी है, इंसान की फसादी फितरत इससे मज़ीद उभर कर सामने आती है, इसको जुल्म सितम मज़ीद तेज़ हो जाता है। और इवन ये जो बेचारा लैम्ब होता है, ये तो फिर भी इतना मासूम होता है कि जब ये बुजर की नाइफ़ का शिकार होता है, यानी कि कसाई जब उसे ज़िबा करता है, तो ये फिर भी ये लैम्ब जो है उस कसाई को माफ़ कर देता है। नेक्स्ट देखें, द बैट दैट flits at close of eve has left the brain that won't believe. The owl that calls upon the night speaks the unbeliever's fright. अब यहाँ पे एक हमारी आम पाई जाने वाली सुपरस्टिशन का जिक्र कर रहा है शायर जो है, वो क्या कहता है कि जब चमगादड़ें शाम को निकलती हैं, ठीक है, तो हमारे जहन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। आप जानते हैं कि लोगों ने चमगादड़ों के लिए ना बहुत अजीब किस्म की जो है वहम क्रिएट कर रखे हैं अपने जहन में, इनके बारे में शायद ये भी कि ये वीरानी की अलामत होते हैं वगैरह वगैरह, यानी कि ऐसी बातें जिन पर जहन यकीन नहीं करता है, ठीक है, ब्रेन दैट वॉन्ट बिलीव, ऐसी बातें जिन पे जहन यकीन ही करने को तैयार नहीं है। और ये जो आउल है, जब ये रात को बाहर निकलता है, तो ये जो काफर होते हैं ना, नॉन बिलीवर्स होते हैं, जो जिनको खुदा पे यकीन ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बगैर मकसद के पैदा नहीं की है, तो वो खौफज़दा हो जाते हैं इनके बाहर निकलने से, क्योंकि उनके जहन में भी ये सुपरस्टिशन पाई जाती हैं कि ये खौफ या वीरानी की अलामत होते हैं, या आउल और चमगादड़ें वगैरह। तो शायर कहते हैं ये बेचारी मखलूक़ात तो अल्लाह की हैं, इनके बारे में लोग क्यों ऐसा बुरा सोचते हैं, इन बातों पे दिमाग जो है ना वो यकीन करने को तैयार ही नहीं है, इन बातों पे यकीन ही नहीं आता है। नेक्स्ट लाइन्स देखें, ही who shall herd the little wren shall never be beloved a man. He who the ox to wrath has moved shall never be by woman loved. ठीक है, अब वो ये रैन क्या होती है, ये छोटी सी एक चिड़िया होती है, ठीक है, अब वो शायर कहते हैं कि जो इंसान एक छोटी सी चिड़िया को हर्ट करता है, ठीक है, वो चिड़िया जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो तो बहुत इनोसेंट है, लेकिन इंसान अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, अपनी बहादुरी शो करने के लिए कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, और अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कह सकें कि अपनी खुशी के लिए उसको हर्ट करता है, तो ऐसे इंसान को अच्छे इंसान पसंद नहीं करते, ये इंसानियत से घिरी हुई हरकत है। और वो लोग जो बैल को गुस्सा दिलाते हैं, ही हु द ऑक्स टू wrath has moved, यानी कि वो लोग जो बैल को गुस्सा दिलाते हैं,
یہاں اصل میں بل فائٹ کا ریفرنس دیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بل فائٹ بھی ایک گیم ہے جہاں پہ بل کو ریڈ کلر کا کپڑا دکھا کر غصہ دلایا جاتا ہے. اور وہ جو اس کھیل میں حصہ لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں ان کی بہادری سے امپریس ہو جائیں گی. اصل میں وہ عورتوں کو امپریس کرنے کے لیے اپنی بہادری دکھاتے ہیں اور بیل کو غصہ دلا کر اس کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں, اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ ایسا شخص جو بیل کو غصہ دلا کر انہیں اس ایسی بروٹل گیم کا حصہ بناتے ہیں, ان کو کوئی عورت پسند نہیں کر سکتی. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی سے عورتیں ان سے امپریس ہو جائیں گی, ان کے پیچھے پیچھے آنے لگ جائیں گی, تو یہ بالکل مسکنسیپشن ہے ان کا. اصل میں یہ بہت غلط حرکت ہے. اس سے آپ ہرگز بھی بہادر ثابت نہیں ہوتے ہو, کیونکہ اسٹوڈنٹس بیل جتنا بھی مضبوط اور طاقتور جانور ہے مگر ہے تو جانور نا. انسان کے سامنے وہ بے بس ہے, تو کسی بے بس پہ ظلم کرنا کوئی بہادری کی علامت نہیں ہو سکتی. اس سے آپ کی بہادری جو ہے وہ پروف نہیں ہوتی ہے. نیکسٹ لائن دیکھیں, دا wanton voice that kills the fly shall feel the spider's enmity. He who torment the shepherd's pride waves a boar in endless night. اب یہاں پہ اس ان لائنز میں شرارتی لڑکوں شرارتی بچوں کی بات کی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے نا, کچھ شرارتی بچے ہوتے ہیں جو مکھیوں کو اور تتلیوں کو تنگ کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں ایسے ہی کھیل کھیل میں. تو پوئٹ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لڑکے جو مکھیوں کو مارتے ہیں, shall feel the spider's enmity, تو انہیں اسپائڈر کے ساتھ دشمنی فیس کرنی پڑے گی. اب وہ اسپائڈر کی دشمنی اور مکھیوں کا کیا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو سسٹم بنایا ہے دنیا کا, اس میں ہر آبجیکٹ دوسرے سے ریلیٹڈ ہے, ہر جاندار کا دار و مدار دوسرے جاندار کی زندگی پہ ہے. تو یہ جو اسپائڈرز ہوتی ہیں نا, یہ مکھیوں کو کھاتی ہیں, یعنی کہ یہ جو اسپائڈرز ہیں ان کی خوراک مکھیاں ہیں, اور اگر آپ اسپائڈرز کا کھانا چھین رہے ہو تو وہ آپ کی دشمن ہو جائے گی, آپ کو بد دعا دے گی. یعنی آپ غلط کرو گے تو اس کا برا انجام پا کے رہو گے. ٹٹ فار ٹیٹ, یو نو, ایز یو سو سو شیل یو ریپ. اور وہ جو ان سے کہ مکھیوں کو تکلیف دیتے ہیں, وہ پھر ڈیفینیٹلی جو ہے اس کا انجام پا کے رہیں گے. نیکسٹ ہے, دا caterpillars on the leaf repeats to thy mother's grief, kill not the moth nor butterfly, for the last judgment wrath nigh. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا کہا ہے پوئٹ نے. اس میں پوئٹ نے کیا کہا ہے کہ موتس کو, ٹھیک ہے, موت کیا ہوتے ہیں, بھنورے. کیٹرپلر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, جو ابھی بچے ہوتے ہیں, انسیکٹس کمپلیٹ نہیں بنے ہوتے, ان کو تکلیف مت دو. اگر آپ لیف پر موجود کسی کیٹرپلر کو تکلیف دو گے تو کیٹرپلر تو ابھی بچہ ہے, ابھی بڑا نہیں ہوا, تو اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہوگی. تو جواب میں آپ کو بھی کوئی تکلیف ضرور پہنچے گی جس سے آپ کی ماں کو تکلیف ہوگی. یعنی یہ دکھ جو آپ کیٹرپلر کو مار کر اس کی ماں کو دکھ پہنچا رہے ہو, تو کیا ہوگا کہ جو ہے یہ آپ کے ذریعے آپ کی ماں کو بھی دکھ پہنچے گا, آپ کی ماں پہ یہ دکھ ریپیٹ ہوگا. اس لیے کسی موت اور بٹرفلائی کو نہ مارو. فار دا لاسٹ ججمنٹ ٹروتھ نیڈ, یعنی کہ ججمنٹ ڈے, یعنی کہ قیامت کا دن جو ہے وہ نزدیک ہے, اور ججمنٹ ہو کر رہے گی انسان کی. ہم نیکسٹ لائنس دیکھتے ہیں. He who shall train the horse to war shall never pass the polar bar. The beggar's dog and widow's cat, feed them and thou will grow fat. اب پوئٹ اس میں کیا کہہ رہا ہے, پوئٹ کہہ رہا ہے کہ he who shall train the horse to war, وہ لوگ جو گھوڑوں کو جنگوں کے لیے تیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جب جنگ پہ جاتے ہیں تو گھوڑوں کو بھی لے کے جاتے ہیں, ان کو جنگ کے لیے پراپر تیار کیا جاتا ہے, اور وہاں پہ ان کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. ان بیچاروں کا کیا قصور ہوتا ہے, ان کا تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں تو وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکیں گے, وہ پولر بار سے آگے نہیں جا سکیں گے. shall never pass the polar bar. اب پولر بار کیا ہے, اصل میں یہاں پل صراط کا ذکر ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ گناہ گار جو ہیں وہ پل صراط کو کبھی کراس نہیں کر سکیں گے, ٹھیک ہے. تو اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار کر کے یہ کوئی جنگ میں کامیابی حاصل کر لیں گے, تو یہ تو پولر بار سے آگے نہیں جا سکیں گے. یہ دنیاوی سکسیس شاید حاصل کر سکیں لیکن یہ پل صراط سے گزر نہیں سکیں گے,
ٹھیک ہے. دا بیگرس ڈاگ اینڈ ویڈوز کیٹ فیڈ دیم اینڈ دو ول گرو فیٹ. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیکاری کے کتے ہیں اور بیوہ کی بلی ہے، ان کو خوراک دو، ان کو فیڈ کرو. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیچارے تو غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس تو خود کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، تو یہ اپنے جانوروں کو کیا دیں گے. تو پوئٹ کہتا ہے کہ آپ ان کو خوراک دو تو آپ بھی گرو کرو گے، یعنی کہ کامیابی پاؤ گے. یعنی آپ ان کو تھوڑا سا دو گے تو خدا آپ کو بہت زیادہ دے گا. یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیریٹی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جیسے چیریٹی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہوتی ہے، آپ کو تھوڑا انویسٹ کرتے ہو زیادہ ملتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ غریبوں کو دو گے تو آپ کو بہت زیادہ ریٹرن میں اللہ تعالیٰ دے گا، آپ گرو کرو گے. نیکسٹ دیکھیں، دا نیٹ دیٹ سنگس ہز سمر سانگ پوائزن گیٹس فرام سلینڈرز ٹنگ. دا پوائزن آف دا اسنیک اینڈ نیوٹ از دا سویٹ آف اینویز فوٹ. اب یہ جو نیٹ ہوتا ہے نا، یہ اصل میں ایک کیڑا ہوتا ہے، یہ بہت زہریلا کیڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سمر میں گاتا ہے کیڑا. تو شاعر کیا کہتا ہے کہ انسان کی جو ہے نا زبان کا زہر، یہ ان زہریلے کیڑوں سے بھی زیادہ ہے. پوائزن گیٹس فرام سلینڈرز ٹنگ. اب یہ سلینڈرز ٹنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ بہتان لگانے والی زبان. وہ کہتے ہیں یہ جو کیڑا ہے نا، یہ اپنا زہر انسان کی بہتان لگانے والی زبان سے حاصل کرتا ہے. کہ انسان کی بہتان لگانے والی زبان جو ہے نا، ان زہریلے کیڑوں کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ انسان کی زبان کا زہر ان زہریلے کیڑوں سے بھی زیادہ ہے. انسان جب بہتان لگاتا ہے تو وہ ان جانوروں سے بھی زیادہ زہر اگلتا ہے. اور اس نیٹ کا زہر اور سانپ کا زہر جو ہے، یہ حاسد کے پاؤں کا پسینہ ہے. از دا سویٹ آف اینویز فوٹ. اینویز کیا ہوتا ہے؟ حاسد، حسد کرنے والا. تو یہ ایک حاسد کے پاؤں کا پسینہ ہے یہ زہر. یعنی کہ جو شخص حسد کرتا ہے، اس کے صرف پاؤں کا پسینہ ہی اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ وہ سانپ کے زہر سے شاعری سے ریلیٹ کر رہا ہے. یعنی کہ ایک حاسد انسان اور بہتان لگانے والا انسان زہریلے جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. اب نیکسٹ آپ لائنس دیکھیں. دا پوائزن آف ہنی بی is the artist's jealousy. The prince's robes and beggar's rags are toadstools on the miser's back. وہ کیا کہتا ہے کہ ہنی بی کا پوائزن، ہنی بی شہد بناتی ہے جو، تو اس میں پوائزن بھی ہوتا ہے نا. جب وہ ڈنگ مارتی ہے تو کیسے انسان کا جسم سوج جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ہنی بی کا جو ڈنک ہوتا ہے، وہ جو پوائزن ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے آرٹسٹ کی جیلیسی. اب آرٹسٹ کی جیلیسی کیا؟ یہ جو یہ اس نے پوئٹ نے نا ہمارے روزمرہ یہ جو حالات چل ہیں آج کل، لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کی فیم سے جیلس ہو جاتے ہیں، دوسروں سے کی سکسیس سے جیلس ہو جاتے ہیں. یہ جو فنکار ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کی کامیابی سے جلتے ہیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہیں جیسے ہنی بی کا ڈنک ہے اور ایک پرنس کا ڈریس. پرنسز روبس اینڈ بیگرز ریگس. اور بیگر کے جو پھٹے ہوئے کپڑے، یہ کس وجہ سے ہیں؟ یہ انسان کی مائزری کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے. انسان کنجوس ہے. ٹھیک ہے، پرنس جو ہے وہ شاہانہ کپڑے پہنتا ہے اور وہ کنجوسی کرتا ہے، وہ اپنے پاس اس کو سنبھال کے رکھتا ہے پیسہ. وہ یہ نہیں کہ اپنی رعایا کو دے دے، لوگوں میں بانٹ دے، تاکہ جو بیگرز کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں وہ بھی کچھ بہتر ہو جائیں. تو اگر اس کے کپڑے شاندار ہیں تو بیگرز کے کپڑے پھٹے ہوئے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کی کنجوسی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نیکسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں a truth that's told with bad intent beats all the lies you can invent. وہ کہتا ہے شاعر کہ جو انسان مطلب انسان بڑا سچا بنتا ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، اور ہم کبھی کبھی ایسا سچ بول دیتے ہیں جس سے اس کو کسی کو نقصان پہنچتا ہے. مگر کبھی بھی کوئی سچ ایسا ہوتا ہے کہ جو سچ تو ہمیں بولنا چاہیے، لیکن ایسا کبھی سچ کوئی ہوتا ہے کہ جس سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس سچ کے بولنے سے بہتر ہے کہ بندہ جھوٹ بول لے. ٹھیک ہے، اور ایسا سچ جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بولا جائے، وہ پوئٹ کیا کہتا ہے؟ بیٹس آل دا لائز یو کین انوینٹ. دنیا میں موجود تمام جھوٹ جو ہیں ان سے بھی بدتر ہے. اس لیے بہتر ہے کہ انسان وہ سچ بولے ہی نہ جس سے کسی کو تکلیف ہو. اور آپ کو پتہ ہے نا، اعمال کا درومدار جو ہے وہ نیتوں پہ ہے. اگر آپ نے یہ یہ کن سے کہ اچھی نیت سے جھوٹ بھی بولا ہے جس سے کسی کی زندگی بچ گئی ہے، تو وہ اس سچ سے بہتر ہے جو آپ نے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بولا ہے. اب وہ یہ کہتا ہے
نیکسٹ کیا کہتا ہے کہ اٹ از رائٹ اٹ شوڈ بی سو مین واز میڈ فار جوائے اینڈ وہ، کہ انسان جو ہے وہ خوشیاں اور غم انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، اس کی زندگی میں خوشیاں اور غم آتے رہتے ہیں، انسان خوشیاں اور غموں دونوں کے لیے بنا ہے، ایسا نہیں کہ صرف خوشی ہی خوشی ہے اور دکھ بھی ہوتے ہیں۔ تو خوشیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے اتنا برا ہو جانا کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے پہ اتر جانا، یہ بہت بری بات ہے۔ تو خوشیاں اور غم جو ہیں ان دونوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے اینڈ وین دس وی رائٹلی نو تھرو دا ورلڈ وی سیفلی گو جوائے اینڈ وہ آر ووون فائن اے کلودنگ فار دا سول ڈیوائن۔ پچھلی ہی بات سے یہ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے اگلی بات، کہ ہم جو ہے نا خوشیاں اور غم جو ہیں یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانا جو ہے وہ بہت برا ہے۔ اور اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں وین دس وی رائٹلی نو، جب ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں نا کہ زندگی میں خوشیاں اور غم دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو پھر ہم دنیا میں اچھی زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ غم اور خوشیاں ہی ہماری ڈیوائن سول کا لباس ہیں، یعنی ہماری زندگی ان میں لپٹی ہوئی ہے، انہی میں کورڈ ہے، ہمیں ان کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ اگر ہم اسے مان لیں گے تو ہم اچھی زندگی گزاریں گے اور دوسروں کے درد کا احساس کر سکیں گے۔ اب نیکسٹ دیکھیں، اب ہم یہی 4 لائنز اور کریں گے، باقی ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے کیونکہ یہ بہت لمبا ہو جائے گا لیکچر۔ تو ریمیننگ پوئم جو ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ دیکھیں، انڈر ایوری گریف اینڈ پائن فرنس اے جوائے ود سلکن ٹوائن، the baby is more than swaddling bands throughout all this human's land۔ اب کیا کہا ہے اس میں پوئٹ نے کہ ہر انڈر ایوری گریف اینڈ پائن، پائن کیا ہوتا ہے؟ دکھ، تکلیف، ٹھیک ہے، گریف غم، ہر ایک غم اور دکھ کے نیچے، اس کے پیچھے، اس کے بیہائنڈ ایک خوشی موجود ہے، یعنی ہر دکھ کے بعد خوشی آتی ہے، ہر رات کے بعد دن طلوع ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ کو خوشی بھی مل جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نا کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، اپنی خوشی کو جلدی حاصل کرنے کی خواہش میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اور ایک بچہ جو سویڈلنگ بینڈ میں جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو آزاد ہوتا ہے، لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مائیں ان سے لپیٹ دیتی ہیں سویڈلنگ بینڈز میں۔ تو پوئٹ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا تھرو آؤٹ دا ورلڈ یہ ٹرینڈ ہے کہ بچوں کو پیدائش کے بعد سویڈلنگ بینڈز میں باندھ دیا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ان کو فری رہنے دو، ان کو ہنسنے کھیلنے دو، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو قید کر لینا جو ہے وہ اس کی خوشی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹس یہاں تک کی لائنس کی ایکسپلینیشن اور اس کے تھیمز۔ نیکسٹ ہم لیکچر میں انشاءاللہ مزید کریں گے، تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔